ایک طوالت پیش خدا نخواستہ آئے گی کہ ہندوستان بھر کے جتنے بھی اوقاف ہیں وہ 6 مہینے کے اندر اپنے آپ کو دوبارہ سے درج کریں، اور اس کے اندر ہی انہوں نے شرطیں رکھی ہیں کہ کیا کیا شرطیں ہونی چاہیے کہ جن کو وہ پورا کریں۔ اب ان شرطوں کو آج کی تاریخ میں پورا کرنا ممکن ہی نہیں ہے، تو یعنی گویا کہ وہ مقصد شاید یہ ہو گیا کہ یہ 6 مہینے کے اندر جب درج نہیں ہو کر پائیں گے تو وہ اس حیثیت سے، وقف کی حیثیت سے فارغ ہو جائیں گے کہ وہ وقف نہیں رہے گا، کیونکہ آگے چل کے انہوں نے ایک اور شرط یہ لگائی ہے کہ اگر آپ نے 6 مہینے کے اندر یہ رجسٹریشن اور یہ درجی پورٹل کے اوپر اور بورڈ میں نہیں کرائی تو آپ پھر اس کو اپیل بھی نہیں کر سکتے ہیں، یعنی کہ آپ کو پہلے تو 6 مہینے کے اندر لازم کیا کہ آپ اس کو کریں، اور اگر آپ اس کو نہیں کر پائیں گے تو پھر آپ اس کو اپیل بھی نہیں کریں۔ جب جیسے میں نے کہا کہ یہاں کے اوپر کوئی کسی کی ذاتی جائیداد نہیں ہے، بلکہ وہ جائیداد تو اللہ تعالیٰ کو پیش کی گئی، اور اس کے تمام لوگ، تمام مسلمان اس کی خبرگیری کرتے ہیں، اس کا خیال کرتے ہیں، اس کی فکر کرتے ہیں اور اس کو برباد ہونے سے بچاتے ہیں۔ وہ تو گویا کہ قانون کا مقصد وقف ایکٹ کا اس کو محفوظ کرنے کا تھا، بچانے کا تھا۔ یہاں کے اوپر جو شرائط سامنے آ رہی ہیں اس سے لگتا ہے کہ مقصد اس کو ضائع کر دینے کا ہے۔ پھر انہوں نے ایک نئی کیٹیگری بنائی کہ گورنمنٹ پراپرٹی، یعنی سرکاری جائیداد۔ اگر کسی کو یہ لگتا ہے، کسی سڑک چلتے آدمی کو یہ لگتا ہے کہ یہ جائیداد جو ہے وہ سرکاری جائیداد ہے، تو وہ درخواست کلیکٹر کو دے گا، اور کلیکٹر صاحب کو جب یہ درخواست آئے گی تو وہ اس کو طے کریں گے، مگر وہ جب تک طے نہیں کریں گے تب تک وہ سرکاری جائیداد مانی جائے گی۔ یعنی کہ جن جائیدادوں کے اوپر پہلے سے سرکار کا قبضہ ہے اور وہ بطور انکروچر ہے اور اس کو موجود ہے کہ وہ اس کے اوپر قابض ہے، تو وہ کوئی بھی درخواست دے اور کلیکٹر صاحب اس کو اگر ڈکلیئر کر دیں کہ سرکاری جائیداد ہے تو وقف کے زد سے چلی گئی، اور اگر نہیں بھی کریں اور اس کو صرف لیے بیٹھے رہیں، اس پر کوئی فیصلہ ہی نہ کریں، جب تک چاہیں تو فیصلہ نہ کریں، تو بھی وہ وقف نہیں مانی جائے گی۔ یہ اس کے اندر سرکاری جائیداد کا ایک نیا انہوں نے شروع کیا۔ پھر آگے چلیے، ہمارے یہاں جب جائیدادیں ملک میں کوئی بھی لین دین کرتا ہے تو اس کو ریونیو ریکارڈ میں درج کراتا ہے، راجسو میں اس کو درج کراتا ہے۔ اوقاف کے سلسلے میں ایک خصوصی سروے کا انتظام کیا گیا ہے، یعنی کہ ایک شہر کے اندر کتنی جائیدادیں وقف کی ہیں، اس کے لیے ایک پورے اسٹیٹ میں، پورے صوبے میں ایک کمشنر بنایا جائے گا، اور وہ کمشنر جا کر کے دیکھے گا کہ کہاں کہاں وقف کی جائیدادیں ہیں، اور ان جائیدادوں کو وہ اپنے رجسٹر میں شامل کرے گا۔ تو یعنی کہ اگر وہ جائیداد راجسو میں درج ہے تو اچھی بات ہے، سروے میں بھی آ جائے گی، اگر راجسو میں نہیں ہے تو سروے میں آ جائے گی، اس کی بنیاد پہ گیزٹ ہو جائے گا۔ تو یہ جو امور تھا، یہ جو فنکشن تھا، یہ اسٹیٹ گورنمنٹ کے پاس تھا، اور اسٹیٹ گورنمنٹ اس کمشنر کو اپوائنٹ کرتی تھی اور وہ اس کام کو کرتا تھا۔ انہوں نے اس کو ختم ہی کر دیا کہ وقف کی وہ شمار کرنے کی پورا جو سلسلہ تھا وہ انہوں نے یہاں سے ہٹا دیا، اور اس کی جگہ اس کو کلیکٹر کے سپرد کر دیا کہ کلیکٹر صاحب خود یہ بات دیکھیں گے کہ سروے کریں گے کہ یہاں کتنی جائیدادیں ہیں، اور انہی کو جیسا میں نے پہلے کہا تھا کہ ان کو یہ اختیار ہے کہ ان کو کوئی بھی یہ درخواست دے دے کہ یہ جائیداد سرکاری ہے تو وہ اس کے اوپر فیصلہ کرنے کے بھی ذمہ دار ہے۔ تو یعنی کہ وہ یہاں کے اوپر اس کو درج کرے نہ کرے ان کی مرضی ہے، وہاں پہ ان کے پاس درخواست آ جائے، اس کو وہ لے کے بیٹھ جائے تو وہ وقف کی جائیداد نہیں مانی جائے گی، سرکاری جائیداد مانی جائے گی۔ تو گویا کہ یہ جو سلسلہ
शुरू हुआ कि उसके सर्वे, उसके रजिस्ट्रेशन के सिलसिले में वो एक बहुत बड़ा एक जो सपोर्ट था, एक बहुत बड़ा सरकारी उसके अंदर उसकी निशानदेही के लिए जो पहलू था उसको इन्होंने ख़त्म कर दिया कि अब सर्वे नहीं होगा। फिर इन्होंने जो उसकी इदारे हैं वक्फ को संभालने के लिए, यानी वक्फ बोर्ड और ट्रिब्यूनल, यानी कि अगर किसी को कोई चीज़ दर्ज करानी है वक्फ के सिलसिले में तो वो वक्फ बोर्ड जाएगा और उसको दर्ज करा लेगा, और वक्फ बोर्ड उसमें तहकीक करेगा और उसको दर्ज कर देगा। किसी को उससे शिकायत है कि वो सही दर्ज नहीं किया, या किसी ने कहा कि दर्ज आपने गलत कर लिया, तो वो उसकी शिकायत लेकर के ट्रिब्यूनल चला जाएगा। वक्फ बोर्ड में भी जो लोग होते थे वो इसके जानकार होते थे, और वो क्योंकि ये एक मजहबी उमूर है तो इसलिए वो मुसलमान होते थे कि उसको समझते थे, उसकी नॉलेज होती थी। जो ट्रिब्यूनल होता था, यानी कि उसके अंदर जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज या जो ज़िला जज के लेवल के लोग होते थे, और उसके अंदर भी मजहबी कानून जानकारी रखने वाले लोगों को शामिल किया जाता था, वो ट्राइब्यूनल भी होता था। इनका ये कहना है कि ये जो दर्ज करने का जो सिलसिला है, एक तो ये बोर्ड के पास से जा करके अब कलेक्टर के पास जाएगा, और ये जो बोर्ड बना है और जिसके अंदर मुसलमान मेंबर होते हैं वो और चुन के आते हैं, तो वो चुन के आने का इलेक्शन का सिलसिला ख़त्म हो गया। अब इलेक्शन की ज़रूरत नहीं है, बल्कि सरकार, सूबे की सरकार नॉमिनेट करेगी, यानी अब चुनाव इंतखाब नहीं होगा, सूबे की सरकार जिसको चाहे नॉमिनेट कर दे। हज़रत ने कहा कि उसके अंदर 2 गैर मुस्लिम शामिल करना लाजिम है, लेकिन जब आप उसको गहराई से देखेंगे तो वो तकरीबन मेजॉरिटी उसकी गैर मुस्लिम की आप नॉमिनेट कर सकते हैं। ये जो वक्फ बोर्ड है सूबों के अंदर जो इसको देखते हैं, संभालते हैं, इनके ऊपर एक सेंट्रल वक्फ काउंसिल है जो दिल्ली में रहती है, उसके मेंबर्स भी बनाए जाते हैं, वो सब मुसलमान होते थे, और वो इन स्टेट के बोर्ड से सवाल जवाब कर सकती थी और इनसे तलब कर सकती थी रिकॉर्ड। तो वह सेंट्रल वक्फ काउंसिल की बड़ी अहमियत है इस मामले में। उसके भी मेंबर्स जो हैं वो गैर मुस्लिम हो सकते हैं। तो अब बुनियादी सोचने की बात ये है कि जब आईन ने हमें अपनी मजहबी मामलों में आज़ादी दी है, मजहबी मामलों को चलाने की, मैनेज करने की आज़ादी दी है, तो हमारी उस आज़ादी जो आईन ने दी है, क्या ये अमेंडमेंट उसको पामाल नहीं कर देते हैं? मेरे ख्याल से उसको मुकम्मल तौर के ऊपर वो पामाल कर देते हैं, क्योंकि अगर वो मजहबी उमूर है और मजहबी उमूर में आपको ये तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, तो वो तहफ़्फ़ुज़ तो ये बिल ही ख़त्म किए देगा। फिर हम आगे चलते हैं। ये तो ट्रिब्यूनल, बोर्ड और सेंट्रल वक्फ काउंसिल की नोयत हो गई कि वो अब मजहबी उमूर में गैर मुस्लिमों को शामिल करेगी। फिर इसके अंदर जो मुतवल्ली है, उस मुतवल्ली के सिलसिले के अंदर अब ये हुक्म हो गया है कि अगर बोर्ड या कोई उसका अफसर उनसे कोई भी मुतालबा करेगा और वो उसको पूरा नहीं कर सकेगा तो उसको हटाया जा सकता है। यानी वो क्या मुतालबा होगा, वो उसको क्या मांगेगा, यानी मुतवल्ली की जो पोजीशन है वो बिल्कुल ज़ब-ज़ब हो गई है। हालांकि वाकिफ़ की मंशा और मुतवल्ली ये हमारे वक्फ के उमूर के ऐसे हिस्से हैं जिनके साथ छेड़छाड़ करना फिर हमारी मजहबी आज़ादी के साथ छेड़छाड़ करना है। यहाँ के ऊपर 3 ऐसे प्रोविजंस थे जो मुकम्मल तौर के ऊपर, चूँकि ये मजहबी उमूर और उसके सिलसिले में बना कानून है, तमाम दूसरे भी मजहबी जो कानून हैं, जैन्स के हैं, सरदारों के हैं, सिखों के हैं, हिंदुओं के हैं, उनमें भी ये मौजूद पाया जाता है कि लिमिटेशन एक्ट का, कि यानी कि अगर कोई नाजायज़ आपकी ज़मीन के ऊपर एक लंबे वक्फे तक रह रहा है तो वो उसके ऊपर मालिकाना हक, उसमें अपना हक जो है वो दावा पेश नहीं कर सकता, बल्कि वो उससे दस्तबरदार रहेगा उस चीज़ को पेश करने से। और ये जो कानून जो उमूर है ये उसके ऊपर
اوور رائڈنگ افیکٹ ہوگا. انہوں نے کیا کیا، معنی سے لمیٹیشن ایکٹ کا، یعنی آزادی کے بعد ہمیشہ سے انہوں نے اس کو بنا کسی وجہ کہ اس کی کیا وجہ ہے اس کو انہوں نے ہٹا دیا. دوسرا، یہ جو ایویکوئی پراپرٹی جو لوگ ہندوستان چھوڑ کے پاکستان گئے ہیں، اس کے سلسلے کے اندر بھی اگر وہ وقف ہے تو اس کے اندر ایویکوئی پراپرٹی کا قانون نہیں لگتا تھا، بلکہ اوقاف کا قانون چلتا تھا. وہ بھی پروویژن انہوں نے اپنی مرضی سے ہٹا دیا. تیسرا، انہوں نے یہ ایکٹ، اگر یہ جو کیونکہ یہ مذہبی امور کا قانون ہے، اگر یہ کسی چیز سے ٹکرائے گا تو یہ اس کے اوپر فوقیت رکھے گا، نہ کہ جو قانون جس سے یہ ٹکرا رہا ہے وہ اس پہ فوقیت رکھے گا. یہ بات بھی انہوں نے ختم کر دی. تو تین بنیادی جو اس کو پروٹیکشن تھے، دفاع تھی جو موجود تھا، وہ تینوں انہوں نے مکمل طور کے اوپر ختم کر دیا. تو اگر پورا ہم لوگ شروع سے اس کو دیکھیں تو اس کی ڈیفینیشن میں، اس کے رجسٹریشن میں، اس کے بعد اس کے معاملات کو طے کرنے میں اور اس کی دفاع میں جتنے اس کے شعبے ہیں، ان تمام شعبوں کو انہوں نے مکمل طور سے ہٹا دیا اور اس کی کوئی وجہ نہیں بتائی کہ انہوں نے کیوں ہٹایا. اس لیے جمعیت علماء ہند کا یہ موقف ہے کہ اس کی کوئی ایک بھی ترمیم قابل قبول نہیں ہے، اور لہذا مکمل طور کے اوپر خارج کر دینے کے لائق ہے. اس لیے ہم مجبور ہیں اس کو خارج کر دینے کے لیے، اور لہذا اس بل کو ہم مکمل طور کے اوپر اللہ بارک اللہ.